ناول ادھوری عورت مصنفہ منزہ سلیم حصہ چہارم کا بقیہ حصہ۔ شیما آج کل خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتی تھی۔ جانے والوں کا دکھ، میکے کے مسائل، اپنی شدید بیماری اور نظیف کے رویے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کا علاج تقریباً مکمل ہو گیا تھا، لیکن اس کے اثرات سے وہ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال مکمل طور پر اتر گئے تھے، بومیں اور پلکیں بھی ہلکی ہو گئی تھیں۔ اسٹیرائڈ لینے کی وجہ سے پھولے ہوئے زرد چہرے اور موٹاپا آ جانے سے وہ بے ڈب سی ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنی بیماری کو لے کر بچوں کی فکر اسے مارے ڈالتی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ ایسے میں نظیف کی بے رخی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ امی جان کا رویہ ایسا تھا جیسے اسے کوئی چھوت کی بیماری لگ گئی ہو اور وہ اس سے بچنا چاہتی ہوں۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد رات کو جب بچے سو جاتے تو شیما کا دل چاہتا کہ وہ نظیف سے جی بھر کر باتیں کرے، اچھی یادوں کو دہرائے، اپنے دکھوں کا ذکر ایسے کرے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور حوصلہ بلند۔ وہ باتیں کرے جو ابا میاں اور سرمد کے ساتھ سانجھ کی رہی ہیں۔ وہ مانتی تھی کہ نظیف کو ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی ان کی وفات سے پہلے نظیف کے تعلقات ان سے اچھے نہیں تھے، اور پھر یہ کہ وہ شیما کے دل کے قریب تھے، نظیف کے نہیں۔ لیکن وہ یہ سب کس سے کہے؟ اس کے دکھ کون سنے گا اور سمجھے گا؟ میاں بیوی کی سانجھ تو دکھ میں بھی ہونی چاہیے، صرف اور صرف سکھ کا ساتھ تو کوئی بات نہ ہوگی۔ یہ سب شیما سوچتی تھی۔ نظیف کا ان باتوں سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ شیما اگر کبھی ابا میاں اور سرمد کا ذکر کرتی تو نظیف اس لا تلقی سے ہوں کہتا کہ پھر اس کا حوصلہ نہ ہوتا کہ اور کہہ سکتی۔ اماں اور آئمہ کی بات ہوتی تو نظیف اس بات کو سمجھنے ہی کو تیار نہیں تھا کہ ان کے بھی کوئی مسائل ہیں۔ وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں، زمینوں سے لگی بندی رقم جیسے پروفیسر صاحب کی زندگی میں آتی تھی اب بھی آ رہی ہے، ان کی پینشن بھی مل رہی ہے، سرمد کی انشورنس بھی کافی بڑی رقم اماں کو ملی ہے۔ کیا ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ شیما چاہنے کے باوجود نہ کہہ پاتی کہ یقیناً وہ مالی مشکلات کا شکار نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے دکھ کے ساتھ زندگی کے دیگر مسائل سے کیسے نبرد آزما ہو رہی ہیں، وہ وہی جانتی ہیں۔ چچا فروز اور اللہ رکھی باجی کا دم غنیمت تھا، ورنہ دو عورتوں کا تنہا رہنا اتنا آسان تو نہ تھا۔ لیکن ایک دن جب اچانک نظیف نے شیما سے پوچھا، تمہاری اماں سے بات ہوتی رہتی ہے؟ تو اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی روزانہ ہی بات کرتی ہوں۔ خیریت ہے سب؟ اور باقی معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ نظیف کے لہجے میں اگرچہ امی جان والی ہی کرختگی تھی، پھر بھی شیما نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، صدمے نے ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر بے بس کر دیا ہے۔ آئمہ بمشکل انہیں سنبھال پاتی ہیں، ڈاکٹر یعقوب صاحب کا دم غنیمت ہے، اور باقی رہا روزمرہ کا مسئلہ چاچا فیروز اور اللہ رکھی باجی کی وجہ سے ٹھیک چل رہا ہے۔ ذرا سی ہمدردی پا کر شیما نے اپنا دکھ بیان کرنے میں جلدی کی۔ تو پھر تم جائیداد میں اپنے حصے کی بات کرو۔ کیا اس میں اتنا حیران ہونے والی قیام سی بات ہے؟ تمہارا حق ہے، شرعی بھی اور قانونی بھی۔ میں خیرات مانگنے کو تو نہیں کہہ رہا، نظیف نے بے دردی سے کہا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن شیما نے کمزور لہجے میں کہا، لیکن کیا؟ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ بیگم رحمان جائیداد پر سانپ بن کر کیوں بیٹھی ہیں؟ انہیں احساس ہی نہیں کہ تمہارا کتنا مہنگا علاج ہو رہا ہے؟ نظیف کے لہجے میں تیز کٹار تھی۔ شدت رنج سے شیما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جائیداد کا بٹوارا، وہ بھی کس سے؟ چھوٹی بہن اور بیوہ، بوڑھی اور بیمار ماں سے۔ ابھی تو ابا میاں اور سرمد کی قبروں کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، اتنی جلدی کسی بات کی ہے؟ جائیداد کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ باقی رہا میرے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کا مسئلہ، اس کا بوجھ تو گورنمنٹ اٹھا رہی ہے تمہارے بیوی ہونے کے ناطے، ورنہ شاید وہ بھی نہ ہو پاتا۔ اور پھر بھی تم مہنگے علاج کے نام پر مجھے جائیداد کا حصہ لینے کا کہہ رہے ہو، اور میں ان سے کہوں کہ مجھے جائیداد میں حصہ چاہیے؟ اتنا چھوٹا پن نظیف، مجھے تم سے اس کی توقع نہیں تھی۔ لیکن اب تک جو رویہ تم نے اختیار کیے رکھا ہے، مجھے اس کی بھی توقع نہیں تھی۔ پھر حیرانی کیوں؟ پتہ نہیں تمہارے ترکش میں اور کتنے تیر باقی ہیں، کیوں نہیں تم مجھے ایک ہی بار میں ختم کر دیتے؟ رقص بسمل دیکھنے کا اس قدر شوق کیوں ہے تمہیں؟ شیما اپنی سوچوں کے گرداب سے باہر نکلی تو نظیف کے الفاظ اس کے ذہن پر ابھی تک ہتھوڑے برسا رہے تھے، لیکن وہ کب کا جا چکا تھا۔ ابا میاں اور سرمد نہیں رہے، اماں کی تنہائی اور دکھ کا سوچ کر دماغ پھٹتا ہے۔ آئمہ کی ذمہ داریاں جو اماں کی بیماری کی وجہ سے اور بڑھ گئی ہیں، اماں کے سامنے وہ اپنا دکھ دل میں چھپائے رکھتی ہیں۔ بیماری نے مجھے ادموا کر دیا ہے، اور میرے
کی لاش پر 100 درے، نظیف اور امی جان کا رویہ اور نغمانہ بازی، برے برے خیالات، خوف، وہم، بدگمانیاں، میرا دل ان کی اماج گاہ ہے۔ ڈار سے بچھڑی کونج وانگ کر لوندی روح، کالے درختوں کے جھنڈ میں بھٹکتی روح، اندھیری گپاؤں میں سرسراتی روح، صلیب پر لٹکتا لاشا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہونے والا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، ویسا تو نہیں ہوگا۔ دھک 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 لگتا ہے، میں سراپائے دل ہوں اور دڑکے چلی جا رہی ہوں۔ خوف کی دبیز چادر، گھبراہٹ کی اوڑھنی، اندیکھی پریشانی، وسوسے، وہم، زندگی انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ دور دور تک کوئی مثبت سوچ، کوئی امید کی کرن، اطمینان اور سکون کا شائبہ تک نہیں۔ دن میں 20 بار ان کیفیات کا تجزیہ، اندر ہی اندر اپنی ذات میں کشمکش، کوئی کیا جانے۔ میں زخم ہوں لیکن تجھے دکھائی نہ دوں، نہ جانے یہ سب میں ہی کیوں محسوس کرتی ہوں۔ میں جانیاں دکھ مجھ کو، دکھ سہے جگ، اچے چڑھ کے ویکھیا گھر گھر اے اگ۔ میں سمجھتا تھا کہ دکھ صرف مجھے ہے، لیکن ساری دنیا ہی دکھی ہے۔ جب میں نے دور دور تک نظر ڈالی تو ہر گھر میں یہی آگ سلگ رہی تھی۔ صحیح، لیکن زیادہ تر لوگ میری طرح نہیں سوچتے۔ میں زود حس ہوں یا پاگل؟ میں ایسی کیوں ہوں یا لوگ ایسے کیوں ہیں؟ اپنے ساتھ ایک مستقل بحث جو اعصاب کی تھکن پر ختم ہوتی ہے۔ نڈال تن مردہ ذہن اس صورتحال میں بچوں کو پورا وقت نہیں دے پاتی اور چڑچڑے پن کی وجہ سے انہیں بلا وجہ ڈانٹتی رہتی ہوں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ بعد میں خود کو کوستی رہتی ہوں، پچھتاتی ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، شاید موجودہ صورتحال میں میرے لیے کوئی بہتری پیدا ہو جائے، شیما نے سوچا۔ اگلے روز شیما نے نگار سے ذکر کیا تو اس نے اس کی بھرپور تائید کی۔ شیما نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی اور اسی روز شام کو مقررہ وقت پر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے اس کا مسئلہ سنا اور ادویات کے استعمال کے بارے میں ہدایات کے علاوہ اسے مشورہ دیا کہ وہ کس طرح ان حالات میں جیتے ہوئے خود کو صحیح و سالم رکھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی باتوں نے اسے بہت حوصلہ دیا اور اسے لگا کہ وہ اپنی پریشانی پر قابو پانا سیکھ لے گی۔ لیکن اگلے دن اس کی پھر وہی کیفیت تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ وہ نیند سے بے حال ہو گئی۔ ادویات سے اتنی غنودگی ہوئی کہ رات کو وہ بے خبر سوتی رہی۔ بچے نصیبہ کے پاس سوتے تھے، اس لیے ان کی جانب سے وہ بے فکر تھی۔ صبح اس کا سر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ اٹھنا مشکل تھا۔ اس نے تیز کافی کا کپ پیا اور بمشکل کالج جانے کے لیے خود کو تیار کر سکی۔ کلاس میں بھی اس کا دل چاہا کہ روسٹرم پر سر رکھ کر سو جائے۔ کلاس روم گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور بھکائی آ رہی تھی۔ کلاسز ختم ہوتے ہی وہ گھر آ گئی اور بے سدھ سو گئی۔ نظیف نے رات کو اس سے پوچھا کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس کیوں گئی تھی؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ اس طرح تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ بہت مظلوم، تمہارا کوئی خیال نہیں رکھتا؟ نظیف ایک سان بولتا چلا گیا۔ نہیں نظیف، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آج کل بہت ڈپریسڈ محسوس کر رہی تھی، اس لیے ڈاکٹر صاحب کو کنسلٹ کرنا چاہتی تھی۔ اخا، ڈپریسڈ؟ تمہیں کس بات کا ڈپریشن ہے؟ گھر میں ہر طرح کی سہولت ہے، گاڑی پر آتی جاتی ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ کیا یہ سب انسان کو خوش رکھنے کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ شخص کبھی مجھے سمجھ پائے گا، میرے درد کو محسوس کر سکے گا؟ اگلی صبح وہ کالج جانے سے پہلے امی جان کو خدا حافظ کہنے کے لیے گئی تو وہ فون پر نغمانہ سے بات کر رہی تھی۔ رات نظیف بتا رہا تھا کہ پاگلوں کے ڈاکٹر کو دکھا کر آئی ہے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، نظیف بیچارے کی تو قسمت پھوٹ گئی ہے۔ اس نے ہمدردی میں ایک عام سے گھرانے میں شادی کر لی، پر نیکی تو اس کے گلے ہی پڑ گئی۔ جب وہ کالج پہنچی تو اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ نگار نے دیکھتے ہی نعرہ لگایا، آغاز جوانی ہے، ذرا جھوم کے چلتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم پی کے نکلتے ہیں۔ جی جی بالکل، کسی کی جان گئی یا آپ کی ادا ٹھہری؟ شیما بمشکل مسکرائی۔ کلاس کے بعد وہ اسٹاف روم میں آئی اور دڑم سے کرسی پر گر گئی اور ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ نگار چپکے سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ترنم سے شعر پڑھا، ہم بند کیے آنکھ تصور میں پڑے ہوں، ایسے میں کوئی چھم سے جو آ جائے تو کیا ہو۔ شیما نے بمشکل آنکھیں کھولی اور مسکرائی۔ یار چھم سے تو کوئی کیا آئے گا، دم سے آتے ہیں برے برے خیالات، خوف، وہم، بدگمانیاں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہونے والا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، ویسا تو نہیں ہوگا۔ شیما صبح کالج جانے کے لیے نکلی اور گاڑی گیٹ پر دم بھر کو رکی تو مالی نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ شیما کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کار کا شیشہ اتارا، سلام کا جواب دیا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیگم صاحب، آپ سے کچھ عرض کرنا تھی۔ جی بھائی کہیے۔
وہ جی آج کل میری سالی میرے پاس رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میری ساس نے بھیجا ہے شہر میں رہ کر کچھ طور طریقہ سیکھ لے گی۔ اس کی منگنی اس کے پھوپھے کے لڑکے سے ہوئی ہے، وہ فوج میں سپاہی ہے۔ اب میری بیوی کے پاس تو بچوں ہی سے وقت نہیں بچتا کہ اسے کچھ سکھائے، اور ویسے بھی وہ کیا سکھا سکتی ہے۔ آپ مہربانی کریں تو اسے گھر میں رکھ لیں، خانسامہ کے ساتھ کام کرے گی تو کھانا وانا بنانا سیکھ لے گی۔ بچوں کو سنبھالنے میں نصیبہ بہن کی مدد کرے گی۔ مرجانی الڑ سی ہے، میرے بچوں کے ساتھ کدکڑے لگاتی رہتی ہے۔ مالی نے جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیے بھائی، امی جان یہاں پر نہیں ہے، میں صاحب سے بات کرنے کے بعد ہی آپ کو بتا سکتی ہوں۔ کالج سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ دوپہر کے کھانے پر نظیف موجود نہیں تھا۔ وہ کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹی تو نصیبہ اس کے پاؤں آہستہ آہستہ سہلانے لگی۔ شیما آج کل خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتی تھی۔ حالات کی اٹا پٹک سے اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ ملازمت شیما کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ کالج میں مصروفیت کی وجہ سے وہ کچھ وقت اچھا گزار لیتی، اسی لیے اس نے زیادہ چھٹی نہیں لی تھی۔ یوں بھی اس پر بار بہت کم تھا، صرف 2 کلاسز پڑھانا ہوتی تھی۔ اس کی کولیگز اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نگار سارا وقت اسے خوش کرنے کے خیال سے خرمستیاں کرتی رہتی۔ پرنسپل صاحبہ اسے بیگم ڈی سی ہونے کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے بہت مہربان تھی۔ وہ سب کو بتاتی کہ شیما نے کبھی ڈیوٹی دینے میں کوتاہی نہیں کی تھی، لیکن اب اس کی بیماری اور پریشانیوں کی وجہ سے اسے کوئی فالتو ذمہ داریاں نہیں سونپی جاتی۔ گھر پر وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتی۔ امی جان کا اللہ واسطے کا بہر، ان کی قہر برساتی نظریں، نظیف کا روکھا پن۔ بچے بھی پوری توجہ نہ ملنے سے ضدی ہو گئے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کی طبیعت میں ڈپریشن کا آ جانا۔ نظیف سے بات کرنے کے بعد شیما نے مالی کو بتا دیا، اور اگلے ہی روز وہ اپنی سالی فرزانہ پروین کو لے آیا۔ 15-16 سال کی لڑکی، میلی کچیلی، فربی مائل جسم، چہرے کے آدھے رقبے پر پھیلی ہوئی ناک، باریک ہونٹ اور پھیلا ہوا دہانہ جو چہرے کی بے چارگی میں بے طرح اضافہ کر رہا تھا۔ بجھی بجھی چندی سی آنکھیں اور میلی رنگت، پاؤں میں رلتے پائنچے، بس انسان کا بچہ تھی۔ شیما کو اسے دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ اس کی نظروں میں اللہ رکھی گھوم گئی۔ سیدھی مانگ، سانولی رنگت لیکن اجلا سراپا۔ فرزانہ سر کھجا رہی تھی۔ شیما نے اسی وقت ڈرائیور کو بھجوا کر دوا منگوائی اور مالی کی بیوی کو کہا کہ اس کے سر میں ڈال دے۔ اتنی دیر میں اپنا ایک جوڑا نکال کر اسے دیا، اور پھر نصیبہ نے اسے غسل خانے کی راہ دکھا دی۔ جامے سے ہاتھ پاؤں رگڑنے، منہ مل کر دھونے، بال بنانے اور پاؤں میں جوتا پہننے کے بعد وہ کافی حد تک قابل برداشت ہو گئی تھی۔ اگلا ہفتہ نصیبہ کو اس پر کافی محنت کرنا پڑی۔ شیما کی نہ تو ذہنی حالت ایسی تھی اور نہ ہمت کہ اس پر کچھ وقت صرف کرتی، لیکن فرزانہ اس کی توقع سے زیادہ ہوشیار نکلی۔ بچوں سے بات کرنے میں اس کا لہب و لہجہ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ شیما کے پرانے کپڑے اس کے جسم میں پر پھنس آتے تھے۔ کسی ہوائی ہوا میں لہراتی چٹیا اب بالوں کو ڈھیلا سا باندھنے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن ڈھنگ سے کاٹ کر جامے کے استعمال کا فائدہ نظر آنے لگا تھا۔ چہرے کی جلد کا روکھا پن دور ہونے سے چہرہ روشن ہونے لگا تھا۔ اگرچہ خانسامہ کو اس سے سخت شکایت تھی کہ کچے دودھ کا نیا استعمال اسے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ چہرہ بھر جانے سے ناک کی چوڑائی بھی کم لگنے لگی تھی۔ ہمہ وقت مسکراہٹ سے دھانے کی چوڑائی چھپ گئی تھی اور بے چارگی کا تاثر غائب ہو گیا تھا۔ شیما خوش تھی کہ بچی بہت جلد تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ موقع ملے تو سارے بچے اچھے ہو سکتے ہیں۔ حالات بے بس کر دیتے ہیں، ورنہ دل تو سبھی کا چاہتا ہے۔ شیما کو اس پر بہت پیار آیا، کیسی گل گوتھنی سی لگ رہی ہے۔ پھر اس نے اسے تھوڑے پیسے دیے کہ اپنی مرضی سے کچھ خرید لے، جس کے نتیجے میں فرزانہ کی کلائیوں میں سرخ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں سجی تھیں اور کانوں میں بالیاں۔ کتنی خواہشیں ہوتی ہوں گی جو پوری نہیں ہو پاتی۔ شیما کا دل بھر آیا۔ اگلے روز صبح صبح نصیبہ کا موڈ خراب تھا۔ شیما کے پوچھنے پر وہ پھٹ پڑی۔ بیگم صاحب، فرزانہ کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے، اسے منع کریں اور پیسے دینے بند کریں۔ کل یہ بازار سے نہ جانے کیا البلا خرید کر لائی اور پھر غسل خانے میں گھنٹہ پر گھسی رہی۔ سارا دن وہاں سے بدبو آتی رہی ہے۔ میرا تو وضو کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے تو طور طریقے ہی بدل گئے ہیں۔ دوپٹہ سر سے پھسل کر کندھوں پر تو آیا ہی تھا، اب اس سے بھی بات بڑھ گئی ہے۔ پائنچے گٹوں سے اوپر آ رہے ہیں اور قمیض کے نیچے کا پہناوا اس کا بس چلے تو اوپر سے پہن لے، اور پھر ایسے تن کر چلتی ہے، میرا تو دل جل کر کباب ہو جاتا ہے۔ اب تو آنکھوں سے باتیں کرنے لگی ہے۔ خانسامہ شریف آدمی ہے، ورنہ یہ تو اس طرح سے اس سے بات کرتی ہے کہ میں شرم کھا جاتی ہوں۔
نہیں نہیں نصیبہ، ایسی بات نہیں ہے، نہ اسے اچھا کھانے کو ملا اور نہ پہننے اوڑھنے کو، سبھی کے دل میں ارمان تو ہوتے ہیں نا، تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال اسے سمجھا دینا کہ خانسامہ کے ساتھ ڈھنگ سے دوپٹہ اوڑھ کر جایا کرے۔ رات کے کھانے پر نظیف خوب چہک رہا تھا۔ آج کئی دن کے بعد اسے اس موڈ میں دیکھ کر شیما نے اطمینان کی سانس بھری۔ بچے بھی باپ کو اچھے موڈ میں دیکھ کر خوشی خوشی کھانا کھا رہے تھے۔ فرزانہ کچن کے ساتھ گرم روٹی لا رہی تھی۔ گہرے میرون سوٹ میں اس کی گہیواں رنگت دمک رہی تھی۔ چہرے کا میلا پن اور رکھائی نہ جانے کہاں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ شلوار اڑس رکھی تھی اور پانچے ٹخنوں سے ایک بالشت اوپر تھے۔ چکنی پنڈلیوں پر ایک رواں بھی نہیں تھا۔ شیما کو نصیبہ کی بات یاد آ گئی۔ فرزانہ نے واقعہ ان پر کافی محنت کی تھی۔ شیما حیران تھی کہ کیا یہ وہی فرزانہ ہے؟ شیما، تمہاری نئی برتی تو اچھی ہے، بچے اس سے بہت مانوس ہو گئے ہیں اور بے تکلف بھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امی جان بھی یہاں نہیں ہے۔ اچھا ہے بچوں کو ساتھی مل گیا ہے، وہ اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ نظیف نے کہا تو شیما کو اچھا لگا کہ وہ گھریلو مسائل میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ماما مجھے چاول چاہیے اور آلو بھی، شیما کے بائیں طرف بیٹھی ہوئی گیتی نے اس سے کہا۔ شیما نے اس کی پلیٹ میں چاول نکالے اور جب سر اٹھایا تو نظیف پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی میٹھی میٹھی نگاہوں کے دوسرے سرے پر فرزانہ کھڑی اٹھلا رہی تھی۔ وہ شیما کو اپنی طرف دیکھتا پا کر گڑپ سے کچن میں چلی گئی۔ شیما کو یہ سب بہت عجیب سا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے نظیف بھی فرزانہ سے مانوس ہو گیا ہے اور کافی بے تکلف بھی، لیکن پھر اس نے خود ہی اپنی سوچ پر شرمندہ ہوتے ہوئے اسے جھٹک دیا۔ شیما کی عام صحت پہلے سے بہتر تھی، علاج بھی مکمل ہو چکا تھا، لیکن اب اسے فالو اپ کے لیے باقاعدگی سے جانا پڑتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ پچھلے ہی روز ہی تمام ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر صاحب کو دکھا کر آئی تھی۔ وہ بہت مطمئن تھی، ان کے اطمینان سے شیما کو بھی تقویت ملی تھی، اس لیے آج وہ کالج آئی تو کافی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ مدت نے اسے دیکھتے ہی کہا، او ہو، یہ گلابی رنگ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے، لگتا ہے تمہارا ہی رنگ کپڑوں میں جھلک رہا ہے، لیکن ذرا اس طرف سے تھوڑا اونچا لگ رہا ہے۔ وہ دراصل تمہارا مسئلہ عام طور پر تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اس لیے ایسی باتوں کو محسوس نہ کیا کرو۔ مدت اکثر و بیشتر شیما کو اس کی جسمانی کمی کے بارے میں کسی نہ کسی طریقے سے یاد دہانی کرواتی رہتی تھی، اگرچہ وہ کمی مصنوعی طور پر کسی حد تک حل ہو چکی تھی، اور یوں بھی شیما کسی کی بات کا برا نہیں مانتی تھی، کیونکہ اس نے پہلے دن ہی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ زندگی اور صحت کی یہ قیمت زیادہ نہیں ہے۔ جبھی تو وہ ایسی باتوں کو دل پر نہیں لیتی تھی، لیکن نگار کو مدت کا ایسا تبصرہ بہت کھلتا تھا۔ وہ بل کھاتی رہتی، آج رہ نہ سکی اور کہنے لگی، مدت، مجھے لگتا ہے غلطی سے تمہارے چہرے پر مردانہ آنکھ فٹ ہو گئی ہے، تمہارا دھیان سینے سے ہٹتا ہی نہیں، کبھی کسی اور بات پر بھی غور کر لیا کرو۔ اتنی دیر میں نئی لیڈی کلرک کبرا کسی کام سے اسٹاف روم میں آئی اور آتے ہی کہنے لگی، مس شیما، یوں تو آپ ہیں ہی بہت پیاری، لیکن آج تو کمال کی لگ رہی ہیں۔ مسز بلقیس بھی مدت کی بات سے پریشان سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا، اب تو یہ بیمار پڑنے کے بعد ویسی نہیں رہی، کہیں تم نے اسے پہلے دیکھا ہوتا۔ نہیں نہیں، یہ تو اب بھی بہت ہینڈسم ہے۔ کبرا کی انگریزی کی سطح عوام الناس جیسی ہی تھی۔ ہینڈسم ہے، ہینڈسم ہی تو ہوں میں کسی حد تک، شیما نے سوچا۔ نگار نے مدت کو تو جواب دیا تھا، اب کبرا کی انگریزی نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کہا، عرض کیا ہے، اختیار ترنم سے تبسم کی روشنی کو جلا دینا، اختیار ترنم سے تبسم کی روشنی کو جلا دینا۔ واہ 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 واہ، جب اس کا مطلب سمجھ میں آئے تو مجھے بھی بتا دینا۔ نگار خاموش ہوئی تو اہل محفل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زری نے بے حال ہوتے ہوئے کہا، مقرر مقرر۔ ربیہ غضبناک لہجے میں چلائی، خبردار، جو تم نے اس خرافات کو دوبارہ سے پڑھا تو اس قدر لال پیلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں شاعری سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، شعر سے شاعری سے ڈرتے ہیں، کم نظر روشنی سے ڈرتے ہیں۔ نگار نے حسب عادت ٹھٹائی سے کہا، میں شاعری بھی سمجھتی ہوں اور تمہیں بھی، کوئی معقول بات کرنا تو جیسے تمہیں منع کر دیا گیا ہے۔ میں بہت دکھی ہوں جس بری طرح سے تم شاعری کا تیا پانچا کرتی ہو، شہلا نے بسورتے ہوئے کہا۔ بالکل بالکل، اسی وجہ سے شیما کو کینسر ہو گیا ہے نا شیما، صوبیہ نے تاسفانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری شاعری کو پسند نہیں کرتی تو پھر غالب کا تازہ کلام سنو۔ تازہ کلام؟ ہاں، میں نے کل ہی ایک ٹرک پر لکھا ہوا پڑھا ہے۔ وہ لوگ بھی قسمت رکھتے ہیں اے غالب، جن کے ہاتھوں کی لکیریں تو کیا ہاتھ ہی نہیں ہوتے۔ دیکھو غالب،
غالباً وفات پا چکے ہیں، اسے تم ان کا غیر مطبوعہ کلام کہہ سکتی ہو، اور یہ فضولیات تم غالب سے کیوں منسوخ کر رہی ہو؟ ان کی روح کو شدید صدمہ پہنچے گا، لیکن تمہیں کچھ تو سننا پڑے گا۔ لو اب کلام غالب کا ریمکس سنو۔ غالب فرماتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی۔ لیکن شیما سخت جذباتی ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ سب تم لوگ مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہی ہو۔ ارے واہ، تم تو معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ واقعہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پاکستانی فلم میں پولیس آفیسر اپنے لمبے لمبے بالوں پر ٹوپی جماتے ہوئے میز پر چھڑی مار کر کہتا ہے، میرا خیال ہے ہمیں چوروں کو فوراً تلاش کر کے پکڑ لینا چاہیے۔ تم اپنی مشہور زمانہ خاموشی سے اپنے دکھ ہم پر واضح نہیں ہونے دیتی۔ اگرچہ تم کچھ بھی نہیں کہتی پھر بھی ہم تمہیں سن سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں۔ میری پیاری شیما، میری جان شیما، یہی تو دوستی ہے، اور دوستی میں خاموشی بھی زبان بن جاتی ہے۔ نگار بھی جذباتی ہو رہی تھی۔ ہفتہ کے روز کالج میں اردو مباحثہ تھا۔ اس میں حصہ لینے والی بچیوں کی ایک لمبی فہرست تھی، اس لیے تقریب کافی دیر سے ختم ہوئی۔ شیما واپس لوٹی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ اعصابی تھکاوٹ اسے جسمانی طور پر بھی تھکا دیتی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اپنی پریشانیوں اور بیماری کی وجہ سے وہ بچوں پر پوری توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ اس بات کا بھی اس کے ذہن پر بہت بوجھ تھا۔ بچے سو گئے تو اس نے بیڈ روم میں آ کر آئمہ اور اماں سے فون پر بات کی۔ پھر وہ بستر پر لیٹ کر ٹی وی دیکھنے لگی، لیکن اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کر دیکھ رہی ہے۔ اسے تو اسکرین پر ابا میاں اور سرمد کے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ پھر جب وہ بھی آنسوؤں کی برسات میں دھندلا گئے تو وہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نظیف گھر پر نہیں تھا۔ اس نے رات کے کھانے کے نام پر 2 لقمے زہر مار کیے اور دوا کھانے کے بعد کوشش کرنے لگی۔ رات کے پچھلے پہر اسے شدید پیاس محسوس ہوئی تو اس نے بامشکل آنکھیں کھولیں۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ نظیف بستر پر نہیں تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ خواب آور ادویات کا اثر تھا۔ فریج کھولا تو ہلکی روشنی میں اسے ڈرائنگ روم کے قالین کے پاس نظیف کے سلیپر نظر آئے۔ اس نے جلدی سے لائٹ جلائی تو سینٹرل ٹیبل کے دوسری طرف قالین پر وہی چکنی پنڈلیاں نظر آئیں جن پر کافی محنت کی گئی تھی۔ تو یہ اس حد تک بڑھ گئی ہے۔ پھر لائٹ بند ہو گئی اور شیما اندھیرے کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ سمندر میں طوفان آ کر گزر چکا تھا۔ شوریدہ سرد لہروں سے روشنی کا مینار گر گیا۔ جہاز چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ 2 روز اسی حالت میں گزر گئے۔ سپیدہ سحر نمودار ہوا تو دور دور تک سناٹا تھا۔ سمندری پرندوں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شیما نے آنکھ کھولی تو گیتی اس سے چمٹی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ویرو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شدید نکاہت نے اسے پھر سے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بمشکل اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر گیتی کے سر پر رکھا۔ بیگم صاحب، اللہ کے واسطے آنکھیں کھولیں، دیکھیں بچی کیسے رو رو کر پریشان ہوئی جا رہی ہے۔ میرے اللہ، تو ہی مدد کرنے والا ہے، یا علی مشکل کشا۔ گیتی رانی، دیکھو ماما جاگ گئی ہیں۔ نصیبہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ویرو ایک طرف سہما کھڑا تھا۔ شیما کو لگا نظیف نے اسے آواز دی ہے۔ شیما، آنکھیں کھولو، میرا پہلا خط تمہیں مل گیا ہوگا۔ میں پروفیسر رحمان صاحب سے بات کروں گا، لیکن ابا میاں تو مر چکے ہیں۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، شاید وہ ہمیں کوئی اچھی خبر دینے والے ہوں۔ لیکن نظیف، تمہارے پاؤں میں تو جوتے نہیں ہیں، تمہارے سلیپر کہاں ہیں؟ اور دیکھو سارے فرش پر یہ کیا اگایا ہے، چکنا چکنا۔ شاید لائٹ چلی گئی ہے، اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ آواز اونچی کر دو، شاہ حسین کی کافی کون گا رہا ہے؟ آوازیں اونچی کر دو۔ راتیں درد دیندیاں درماندی، گاؤ متراں دے اللہ، رانجن یار طبیب سنیندہ، میں تن درد اولے۔ دن رات پریشان اور تکلیف میں ہوں، دوستوں کے دیے ہوئے زخم تازہ ہیں۔ رانجن میرا دوست سنا ہے کہ طبیب ہے، میری جان کو عجیب عجیب دکھ ہیں۔ سر اجازت ہے؟ ابا میاں مسکرا رہے ہیں۔ نظیف، میں تمہارے ہاتھ کی گرمی محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ نظیف، تم نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑ دیا؟ اچھا تو کوئی اور بھی تھی۔ اچھا پھر بات کہاں نکلی؟ سب بتلا دو، پھر سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ یہ ٹھنڈی سانس ہواؤں کی، یہ جلمل کرتی خاموشی، یہ دلتی رات ستاروں کی، بیتے نہ کبھی، تم سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ میں نظیف ہارون آپ کا شکر گزار ہوں۔ شیما، آپ خوش ہیں؟ نہیں، میں خوش نہیں ہوں۔ ہاں، میں واقعہ خوش نہیں ہوں۔ میں رونا چاہتی ہوں، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔
मैं चिकनी पिंडलियों से फिसल कर गिर गई हूँ, लेकिन मेरे पाँव तो नंगे नहीं थे। फिर मैं कैसे फिसल गई? मैं उन्हें अपना कर उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगी, बीमारी में, सेहतमंदी में, खुशहाली में या बुरे वक्त में। और मैं वादा करता हूँ कि अपना भरपूर प्यार और इज्जत उन्हें दूंगा, जब तक मौत हमें जुदा न कर दे। ये किसने कहा? कौन बोला? ये सच है ना, हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। नसीबा, मुझे दवा ला दो, प्लेट में 2 अंडे, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे बाजू शिल हो गए हैं। वंडरफुल वर्ड्स, ब्यूटी, वंडरफुल वर्ड्स। शीमा कल रात से बेहोशी की हालत में थी और अब 24 घंटे के बाद उसने आंखें खोली थी। उसका ब्लड प्रेशर आसमान से बातें कर रहा था। थकन इतनी थी और सांस यूं फूल रहा था जैसे पहाड़ों की चोटियां सर करती रही हो। और अब बेदम होकर मारे नकाहत के उसका आंखें खोलने को भी जी नहीं चाह रहा था। डॉक्टर साहब नजीब से बात कर रहे थे। बेगम साहबा इस कैफियत से गुजर रही हैं जिसे उर्फ आम में नर्वस ब्रेक डाउन कहते हैं। कोई फौरी और शदीद सदमा उसकी वजह हो सकता है। फौरी तो नहीं, अलबत्ता कुछ अरसे पहले उनके वालिद और भाई की वफात हुई है एक रोड एक्सीडेंट में। उसकी वजह से काफ़ी जहनी दबाव का शिकार रहती हैं। साइकेट्रिस्ट के ज़ेरे इलाज हैं। नज़ीफ़ ने यूं जवाब दिया जैसे वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो। बहरहाल मौजूदा हालात अभी तक इतने हौसला अफजा नहीं हैं। इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था। डर ये था कि दिमाग की शरेयान फट जाने से फालज ना हो जाए। अब उन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। मैं उन्हें देखने के लिए आता रहूँगा, लेकिन किसी भी वक्त ज़रूरत महसूस करें तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। नज़ीफ़ डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने गया और फिर वापस कमरे में नहीं आया। वो शीमा का सामना करने से कतरा रहा था। 2 दिन इसी कैफियत में गुजरे। शीमा के जहन में कुछ नहीं था सवाए इसके कि नज़ीफ़ के पाँव नंगे हैं। खुली और बंद आँखों से उसे एक ही मंजर नज़र आ रहा था। इस वक्त वो बमुश्किल तकियों के सहारे अपने बिस्तर में बैठी थी। नसीबा उसके लिए गरम गरम दलिया लेकर आई और उसमें शक्कर और बापें उड़ाता दूध मिलाकर बड़े प्यार से अपने हाथ से खिलाने लगी। शीमा ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। शुक्रगुजारी के 2 नीम गरम आंसू उसकी आंखों से निकलकर नसीबा के हाथों पर जा गिरे। अम्मी जान यहाँ नहीं थी, इसलिए उनकी नाराज़गी का खतरा नहीं था और यूं भी शीमा को अब उसकी परवाह नहीं थी। उन दोनों में नसीबा ने जिस तरह बच्चों का ख्याल रखा था और उसकी खिदमत गुजारी की थी, वो उसे कभी भी बुला नहीं सकती थी। चंद वाले खाने से ही उसे तकवीत महसूस हुई। खाला, बच्चे कहाँ हैं? नाश्ता करके अपने कमरे में खेल रहे हैं। बन्नू उनके पास है। जिस दिन आप बीमार हुई उसी दिन साहब ने अल्लाह मारी फरजाना परवीन को तो गाँव भिजवा दिया था। कम वक्त बच्चों को डांट रही थी। आप सो रही थी इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन साहब ने देख लिया। मेरे सो जाने पर तो वो और भी बहुत कुछ करती थी और उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं तो आपके कमरे में थी, मुझे पता ही नहीं चला। शीमा के लिए यह गैर मुतवक्का नहीं था। मैं बच्चों को बुलाती हूँ, आप उनसे मिलकर दोबारा सो जाएं। डॉक्टर साहब ने कहा है आराम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शाम को नसीबा ने शीमा को गर्म ओवल्टिन मिला दूध दिया जो वो आहिस्ता आहिस्ता पी रही थी। उसकी धड़कनें बेतरतीब थीं, इसलिए डॉक्टर ने उसे चाय पीने से मना किया था। शीमा को लग रहा था कि दूध सीधा उसकी खून की नालियों में शामिल होकर उसे ताकत बख्श रहा है। इतना तो मुझे कैंसर ने भी नहीं थकाया था, शीमा ने सोचा। मैं काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं गई और इतला भी नहीं कि वो नसीबा से मुखातब थी। नहीं बेगम साहब ने उसी दिन आपके कॉलेज फ़ोन करके कह दिया था कि आप अपनी अम्मा से मिलने गई हैं। साहब ने मुझे बताया था कि ये उन्होंने इसलिए कहा है कि आपकी सहेलियां आपको पूछने के लिए न आ जाएं। डॉक्टर साहब ने आपको आराम करने का जो कहा था। तो नज़ीफ़ हारून, तुम सभी इम्कानात पर नज़र रखे हुए हो और नसीबा तक को वजाहतें पेश कर रहे हो। बेफिक्र रहो, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ख़ुद को दुनिया की नज़रों में तमाशा बना लूँगी। मेरे होशो हवास अभी कायम हैं। रात को डॉक्टर साहब देखने के लिए आए तो शीमा वीरू को गोद में लिए बिस्तर में बैठी थी। गीती उसके पास बैठी अपने गुड़िया से खेल रही थी। बेगम साहबा, अब आप बेहतर हैं। अदवियात और आराम ने आप पर बहुत अच्छा असर किया है। डॉक्टर साहब मुतमईन नज़र आ रहे थे। जी डॉक्टर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ, शीमा ने बहुत खलूस से कहा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ये तो बहैसियत एक डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ था। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे मुझे जीने का हौसला देते हैं, शीमा ने गीती के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। और डीसी साहब की फ़िक्रमंदी को भी इसमें शामिल कर लीजिए, डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी मरीज़ा के सेहतयाब होने पर ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थी। एसी साहब नज़ीफ़ से कह रहे थे, सर आपकी अहलिया अब कैसी है? वो अब नाअहलिया बन चुकी हैं। शीमा अपनी ही सोच पर हंस दी।
وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی۔ ڈی سی صاحب مصروف ہیں، میں پھر کسی وقت سہولت سے ان سے بات کروں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ دونوں چھٹی لیں اور بچوں کو ساتھ لے کر کچھ دن پہاڑ پر گزاریں۔ ماحول سے دوری آپ پر اچھا اثر ڈالے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میرا خیال ہے نظیف سے دوری مجھ پر زیادہ اچھا اثر ڈالے گی۔ میں چند دن کے لیے اماں کے پاس چلی جاتی۔ اور جب ڈاکٹر صاحب نے نظیف سے بات کی تو اس نے بھی نصیبہ کی زبانی یہی پیغام بھیجا کہ وہ اماں کے ہاں چلی جائے۔ بیگم صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی اماں جان اور آئمہ رانی سے ملنے کو۔ امی جان یہاں نہیں ہیں، ورنہ وہ تو کبھی مجھے جانے نہ دیتی۔ بس صاحب سے پوچھ لوں گی۔ شیما کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اگلے روز وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی تو گیتی نے پوچھا، ماما بابا ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں بیٹا۔ کیوں؟ وہ مصروف ہیں۔ نظیف اتنا مصروف تھا کہ اس نے بچوں کو خدا حافظ کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ ڈرائیور ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اماں انہیں دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ شیما کو گلے سے لگا کر پیار کر رہی تھی تو آنسوؤں کی برسات ان کے چہرے کو بھگوئے دے رہی تھی۔ اچھا ہوا شیما تم آ گئیں، میرا دل تمہارے لیے بہت اداس تھا، اسی لیے تو آئی ہوں۔ میں بھی بہت اداس ہو رہی تھی۔ شیما نے اماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آپی آپ بہت کمزور لگ رہی ہو، خیریت؟ ایمہ نے پوچھا تو شیما نے اشارے سے منع کیا۔ وہ نہیں چاہتی کہ اماں کو پریشانی ہو۔ مجھے بخار آتا رہا۔ شیما نے نصیبہ کو راستے میں ہی منع کر دیا تھا کہ اس کی بیماری کا ذکر نہ کرے۔ ماما سارا وقت سوئی رہتی تھی، کسی نے بتایا۔ ہاں میں نے بخار کے بہانے جی بھر کر آرام کیا ہے ان دنوں، اور ساتھ کھایا پیا کچھ نہیں، اتنا سا منہ نکلا ہوا ہے۔ اللہ رکھی کو شیما کے گورنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب آپ مزے مزے کے کھانے بنائیں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شیما تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانی بھول گئی تھی، یا وہ کمال کی اداکاری کر رہی تھی۔ اماں کے ہاں سے واپس آ کر شیما اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی اور دروازہ دڑ سے بند کر دیا۔ نظیف بستر پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شیما کی طرف دیکھا۔ شیما آہستگی سے چلتی ہوئی کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ یوں ہانپ رہی تھی جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ وہ نظیف کے گزشتہ کچھ عرصے کے رویے سے خوفزدہ تھی۔ کب سے دل سہما ہوا تھا، ایک چپ سی لگی تھی۔ بات کرنے سے دل ڈرتا تھا، لیکن جو کچھ اب ہوا تھا وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اور اب جب کہ کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا تو وہ غم و اندوہ سے پامال تھی، شکستہ تن بکھرے ہوئے پندار کے ساتھ۔ رنج و رسوائی دامن گیر تھی، پھر بھی وہ چپ تھی، لیکن سوچتی تھی کہ مصلحت کیا ہے؟ کیا یہ صرف اسی کے لیے ہے؟ وہ دیوتا تو نا اندیشی کی بلندی سے گر کر چور چور ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ بھی چاہتی تھی کہ مصلحت کے اس پرہن کو چاک کر دے، رگ رگ میں تل ملاتے غصے کو اگل دے۔ شاید ان بے طرح اٹھنے والی ٹیسوں سے اسے سکون مل جائے۔ نظیف میری بات سنو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کا رنگ پھیکا تھا۔ نظیف یہ کلام تم نے بھی پڑھا ہوگا اور میں نے بھی بارہا پڑھا ہے۔ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ لیکن جس خوبی سے اس کے معنی اب مجھ پر واضح ہوئے ہیں پہلے نہ تھے۔ تمہارے ساتھ چند سالہ ساتھ سے ہی میں زخم زخم ہوں، تو گویا دوسرے الفاظ میں تم مجھے نیچ کہہ رہی ہو۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ نظیف تاڑا۔ ہاں میں بقائمی ہوش و حواس یہ سب کہہ رہی ہوں، اور یہ جرت بھی تم ہی نے مجھے بخشی ہے۔ تمہاری محبت نے تو میرے حواس بھی چھین لیے تھے، اور جرت بھی۔ اور اب تمہارا ملمہ اترنے کے بعد میری قوت گویائی واپس آ گئی ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ تم لالچی ہو، تم بے وفا ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم زانی ہو۔ تمہیں رشتوں کی حرمت کا احساس نہیں ہے، اور نیچ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ اگر تمہیں ایسا کہلائے جانے پر اعتراض ہے تو اپنی حرکات پر ضبط رکھتے۔ عزت دار کہلائے جانے کے خواہش مند لوگ تو مر جاتے ہیں لیکن غلط کام نہیں کرتے، اور تم ذلیل، کمینے، بے غیرت، اور وہ گشتی تمہاری رکھیل۔ اگر تمہاری شادی مناسب عمر میں ہوئی ہوتی تو آج تمہاری بیٹی اس کی عمر کی ہوتی، اور اپنی بیٹی کے ساتھ میرا تو دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ میری جائیداد کے معاملے میں تو تمہیں شریعت یاد تھی، اب اس مسئلے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیوں نہ تمہیں سنگسار کیا جائے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ جواب دو، مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ بکواس بند کرو، تم نے دوبارہ کہا تو میں دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ نظیف کا چہرہ غصے سے نیلا ہو رہا تھا۔ تم کر گزرو، میں ذکر نہ کروں۔ اگر اس بات کی اتنی فکر تھی تو یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ہو گیا نا، کون سا ایسا غضب ہو گیا ہے؟ چپ ہو جاؤ، میں تمہاری اس بک بک سے تنگ آ گیا ہوں۔ اور غضب کیسا ہوتا ہے؟ تم تنگ آ گئے ہو تو میں کون سا خوش ہوں؟ اچھا بہت ہو گیا، زیادہ فلسفہ جاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بند کرو یہ رونا دھونا، بات کچھ بھی نہیں ہوتی اور تمہارا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ نظیف نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔
روؤں نہ تو کیا کروں، اتنی بڑی بات کا دکھ الگ اور اتنی بڑی بات کا یہ کہنا کہ بات کچھ بھی نہیں کا دکھ الگ۔ یہ میرے اعتماد کا خون ہے، میرے اعتبار کا مسئلہ ہے، میری محبت کا جنازہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بات کچھ بھی نہیں۔ اچھا، میرے پاس تمہاری اس خرافات کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں تمہارے ساتھ عمر گزار دوں، تمہارے ساتھ، ادھوری عورت کے ساتھ؟ نظیف کے منہ سے کف نکل رہا تھا۔ ادھوری عورت؟ تو کیا اب میری پہچان صرف یہ ہے؟ نظیف، میں شیما ہوں، وہی شیما جسے تم دوست کہا کرتے تھے۔ میں وہی ہوں جسے تم دوست کہا کرتے تھے، دن میں 100 بار میرا نام لیا کرتے تھے۔ آج کیا بات ہے؟ کیوں مجھ سے خفا بیٹھے ہو؟ کیا کسی اور کو اب دوست بنا بیٹھے ہو؟ فاصلے پہلے تو اتنے نہ ہوا کرتے تھے۔ میں وہی ہوں جسے تم دوست کہا کرتے تھے، وہی شیما جس کے ساتھ مل کر تم آئیڈیل کپل بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، وہی شیما جس کے ساتھ شادی ہو جانے کا تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں وہی شیما ہوں جس سے تم نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ شادی کرنے پر خوش ہوں یا نہیں۔ میں شیما ہوں، تمہاری زندگی کی ہمسفر اور تمہارے بچوں کی ماں، لیکن تمہارے نزدیک اب میں صرف عورت ہوں، وہ بھی ادھوری۔ شیما پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نظیف کو کوئی اور تو ہوتی تو شاید اس قدر جلن نہ ہوتی، میں اس درجہ تحقیر محسوس نہ کرتی۔ تمہارے اس کے قریب آنے کی وجہ کچھ اور ہوتی، ذہانت، خوبصورتی، علم یا ذہنی مطابقت، لیکن یہاں وجہ میرا ادھورا پن ہے۔ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی۔ کیا عورت صرف جسم ہے؟ کیا عورت بیوی، دوست یا ہم سفر نہیں ہے؟ کیا عورت صرف پستان ہے؟ کیا پستان کی اوٹ میں دھڑکتے ہوئے دل کی صدا مرد نہیں سنتا؟ عورت کی ذات اتنی سطحی ہے یا مرد کی سوچ؟ مرد عورت کو فقط جسم کیوں سمجھ لیتا ہے؟ یہ کیوں بول جاتا ہے اس میں روح بھی ہوتی ہے؟ لیکن روح کیا ہوتی ہے؟ اس سے اسے سروکار ہی نہیں، وہ صرف جسم کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ جسم قربت کا ضامن ہے یا وہ ردم جو دل سے نکلتا ہے، جو پکار پکار کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ ازواجی بندھن جنسی خواہش سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر دوسراہٹ کا تصور تو ختم ہو گیا۔ وہ دوسراہٹ، وہ جنم جنم ساتھ نبھانے کے وعدے، جھوٹ، سب جھوٹ۔ کیا تم نے اس سے بھی وہی کچھ کہا ہوگا جو مجھ سے کہتے تھے؟ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ خوبصورت نہ صحیح مکمل تو ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں ادھورا تھا، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ لیکن نظیف، اب ادھوری میں تھی اور مکمل کرنے کی باری تمہاری۔ جسم کا رشتہ تو کچا رشتہ ہے، کبھی بھی کسی سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، لیکن دل کا بندھن اس سے بہت مختلف ہے۔ آسانی سے بنتا نہیں، اور بن جائے تو عمر کے ساتھ چلتا ہے، قبر کی دیواروں تک، یا شاید اس سے بھی آگے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم تم دور کیوں ہوئے؟ تمہارا مجھ سے جسم کا رشتہ تھا اور میرا تم سے دل کا۔ تم نے مجھ سے جسم کا رشتہ جوڑا۔ چھی چھی چھی، اتنی چھوٹی بات جس میں میں تمہاری شریک رہی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا ہے، بے مایا، بے وقت۔ یہ دکھ میرے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے، ایک الاؤ ہے جس میں میں جلسی جا رہی ہوں، لیکن مجھ برہن کا جلنا ایسا ہے کہ نہ کوئلہ بری نہ راکھ۔ میں ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی کہ اس وقت جب تم اور وہ ساتھ تھے تو میں تمہارے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ یہ ایک ڈراونا خواب ہے یا کریول منظر حقیقت؟ میں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں کر پا رہی کہ یہ سب سچ ہے، کڑوا سچ۔ اگر مجھے اس پر یقین آ جائے تو شاید میرے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے، لیکن میں تمہاری محبت کے حصار سے نکلوں تو مجھے یقین آئے۔ پھر سوچتی ہوں اگر میرے دل نے اسے تسلیم کر لیا تو یہ جلن نارے جہنم بن جائے گی، کبھی نہ بجھنے والی۔ محبت کرنا بہت آسان، لیکن نفرت کرنا بہت مشکل ہے، جان جوخم۔ محبت میں تو پیار کی پھوار میں بھیگتے تن من کا روم روم جھوم اٹھتا ہے، نفرت کی آگ بھڑکتی ہے تو راکھ کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ شیما کو لگا اس کا دل ڈوب رہا ہے، اس کا بدن پسینے میں شرابور تھا، سانس دونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ ہرا سمندر گوپی چندر، بول میری مچھلی کتنا پانی، میری گردن تک پانی۔ وہ بے چین تھی، پریشان تھی، ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، ہانپ رہی تھی اور چلا رہی تھی، میری گردن تک پانی، میری گردن تک پانی۔ شیما نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری نظیف کی طرف لہرائی تو اس کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور وہ زور سے ڈکرایا۔ مچھلی حصار توڑ کر آزاد ہو گئی تھی۔ ارد گرد زور کے کہکے گونجے تو شیما کی آنکھ کھل گئی، اس کے بازو شل تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر۔ تو کیا یہ سب خواب تھا؟ ساتھ کے بستر پر آئمہ سو رہی تھی، ویرو کو اپنے بازوؤں میں لیے، گیتی شیما کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ سوتے میں بے قرار ہو کر بار بار اٹھ جاتی تھی۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ یہ سلسلہ ساری رات جاری رہا۔ صبح وہ بخار میں بری طرح پھنک رہی تھی،
رات کا منظر بار بار شیما کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ شیما اور آئمہ گیتی کو ڈاکٹر یعقوب کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر یعقوب ان کے خاندانی ڈاکٹر اور ابا میاں کے دوست تھے، انہیں کی طرح شفیق۔ انہوں نے شیما اور آئمہ کے سر پر پیار کیا۔ شیما کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے، وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ دوا کے اثر سے بخار کم ہوا تو گیتی بے سدھ سو گئی۔ آئمہ نے شیما کو زبردستی واش روم میں دھکیل دیا اور خود ناشتے کے لیے اللہ رکھی کو کہنے چلی گئی۔ شیما سوچوں کے گرداب میں چکراتی پھر رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ محبت کی بنیاد اعتماد پر رکھی جاتی ہے، اور جس محبت کی نیو اعتماد کے خون سے سینچی گئی ہو، اس کے پنپنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جس شخص کی عزت کرنے کو دل نہ چاہے اس سے محبت۔ آپ ٹھیک سے کھا نہیں رہی، آئمہ نے اسے ٹوکا۔ میں سمجھتی ہوں اب ہمارے درمیان کوئی جذباتی تعلق باقی نہیں رہا، بس دو بولوں کے بندھن کو گھسیٹنا ہے۔ کب تک گھسیٹتے ہیں اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وقت کرے گا۔ شاید زندگی کے خاتمے سے پہلے ہمت جواب دے جائے، یا شاید زندگی ہار جائے اور برہم قائم رہے۔ نظیب سے محبت کا سلسلہ تو تمام ہوا، لیکن اس کی ضرورت اب بھی باقی ہے۔ وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور ان بچوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ گیتی بڑی ہوگی تو اس کا رشتہ طے کرتے وقت لوگ اس کے باپ کے بارے میں پوچھیں گے۔ ویرو کو ہر وقت اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ شیما خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چائے کی پیالی ختم کرنے تک وہ نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پچھتاووں کے ریگ زار بہت وسیع ہیں، وہ ان میں آبلا پا بھٹکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس ذہنی کھینچا تانی سے نکلنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ہیمر شولڈ کی کتاب اٹھا کر وہ برآمدے میں آ گئی۔ اس کی پسندیدہ مغنیہ کی آواز اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ شیما نے بے دہانی سے کتاب کھولی اور سامنے آ جانے والے صفحے کو پڑھنا شروع کیا۔ جب صبح کی تازگی دوپہر کی حدت میں بدل چکی ہو، جب تمہاری ٹانگیں تمہارے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں اور سفر کبھی ختم نہ ہونے والا نظر آئے، تو یہ وہ وقت ہے جب تمہیں رکنا نہیں چاہیے۔ اس نے سوچا، اماں کی طبیعت بہتر ہے، وہ آج ہی گھر واپس چلی جائے گی۔ وہ عمر کے اس حصے میں ابا میاں کی ضرورت بری طرح محسوس کرتی ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں سے باپ کی شفقت نہیں چھینے گی۔ وہ خود تو ان سسکتی ہوئی ظلمتوں میں جینے کا حوصلہ پیدا کر لے گی، مگر بچوں کو ان کا وقف راز نہیں ہونے دے گی۔ اس وقت مجھے چونکا دینا جب منزل آ جائے، اے جذبہ دل۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو وہ سمجھی کہ دودھ والا ہوگا۔ نصیبہ دروازے پر گئی تو ایک اور رجسٹرڈ خاکی لفافہ شیما کا منتظر تھا۔ تاڑی مار اڈا نہ باہو، اسیں آپے اڈن ہارے ہو۔ وہ نہ چیخی نہ ہی چلائی، اس کے پاؤں مضبوطی سے زمین پر جمے رہے۔ وہ کسے پریشان کرے، اماں کو جو جوان بیٹے اور خامند کا دکھ نہ جانے کیسے برداشت کیے بیٹھی ہے، آئمہ کو جو خود ابھی بچی ہے لیکن کتنے غم اور ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ ہونا تھا، وہ بہت مدت سے محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ ہو جائے گا اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ اب وہ سمجھتی تھی کہ ان حالات سے نپٹنے کے لیے اس کے پاس اماں ہے، جن کو اگرچہ وہ اپنے دکھ نہیں بتاتی لیکن لگتا ہے وہ سب سمجھتی ہیں۔ اس کے ساتھ آئمہ ہے جس کے ساتھ ہر معاملے میں اس کی سانجھ ہے۔ اس کے پاس نوکری ہے جو اس نے بیماری کی تکلیف کے باوجود نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بچوں کو بہلانا ہوگا۔ وہ انہیں کیسے سمجھا پائے گی کہ اب وہ اپنے بابا سے کبھی نہیں مل سکیں گی؟ وہ ان سے کیا کہے گی؟ اس کے لیے وہ اسے قصوروار تو نہیں سمجھیں گے۔ ایک لمحے میں اس کے مستقبل کی تصویر اس کے سامنے کھنچ گئی۔ ویرو سو کر اٹھ گیا تھا۔ شیما نے اسے گود میں لیا تو اس کی چیخیں نکلتی بچی۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے، لیکن آنسوؤں پر اس کا اختیار نہ تھا۔ آئمہ نے دیکھا تو گھبرا گئی۔ آپ ہی کیا ہوا؟ گیتی تو ٹھیک ہے نا؟ شیما نے خاموشی سے لفافہ اسے تھما دیا۔ آئمہ کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ اپنے پاؤں پر بیٹھ گئی۔ شیما نے اسے اشارے سے اندر بلایا۔ دیکھو آئمہ، اسے یوں ہی پی جاؤ، میں اماں کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا لیکن اندر سے وہ ڈہ گئی تھی۔ 8 ماہ کے بعد شیما کو پھر ایک لفافہ ملا، لیکن یہ سادہ تھا۔ اس پر ڈی سی آفس کی مہر نہیں تھی۔ لکھا تھا، لو نوز ناٹ اٹس ڈیپتھ ٹل دا آور آف سیپریشن۔ محبت کو اپنی شدت کا اس وقت تک اندازہ نہیں ہوتا جب تک جدائی کی گھڑی نہ آ جائے۔ شیما نے نظیف کی لکھائی پہچان کر اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب کہ ایک عمر کی محرومی سے دل نے سمجھوتا سا کر رکھا تھا، اب کہ اس رت میں کسی پیڑ پہ پتا تھا نہ پھول، اب کہ ہر طرح کے دکھ کے لیے تیار تھا دل۔ کس لیے سوکھی ہوئی شاخ پہ شعلہ سی کمپل پھوٹی، کس لیے تیرا یہ پیغام آیا؟
نظیف کیا تم نہیں جانتے کہ اب ان باتوں کو دہرانے کا وقت گزر چکا ہے؟ گزرتا وقت کسی کے بس میں نہیں، کوئی چاہت اس کی دامنگیر نہیں، کوئی آنسو زنجیر پا نہیں بن سکتا۔ کھوئے ہوئے لمحوں کی کنکریوں سے آنکھوں میں چبھن مستقل ہوئی جاتی ہے۔ شیما کے ذہن پر چھائی ہوئی رات میں سرد ہوا کھڑکی پر سر پٹک پٹک کر بین کرتی رہی۔ پچھم سے اٹھنے والی کالی گھٹا اندھیرے میں گڑگڑاتی رہی اور شیما کے دل پر آنسوؤں کی بوندیں گرتی رہی۔ اب ان باتوں سے کیا حاصل؟ مجھے آواز نہ دو، میں وقت کے تپتے صحراؤں میں بہت دور نکل آئی ہوں۔ میں تمہارا حال نہیں، ماضی کا ایک مٹتا ہوا سایہ ہوں۔ تم سے عمر بھر کا پیمان گردش وقت میں کھو گیا ہے۔ اب تم سے میرا تعلق صرف بچوں کے حوالے سے ہے، جو اتنا موہوم ہے کہ معدوم ہوا جاتا ہے، کیونکہ ان 8 ماہ کے دوران تم نے بچوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ میرا سامان تو تم نے بیچ دیا کہ مجھ سے تل کے خاطر نہیں رہا تھا، لیکن گیتی کی گڑیا اور ویرو کا بیٹ اور بال بیچتے ہوئے تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ تمہارا دل خون کے آنسو کیوں نہیں رویا؟ تم کہتے تھے کہ ہمارے بچے ماں اور باپ دونوں کی بے پناہ محبت کے زیر سایہ پلے بڑھیں گے۔ اب انہی حالات کے گٹا ٹوپ اندھیروں اور بے رحم آندھیوں سے بچانے کے لیے فی الحال تو میں اکیلی اپنے پیار کے آنچل میں چھپا لوں گی، لیکن آنے والی کل کی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ انہیں زندگانی کی کڑی دھوپ میں جلنا پڑے گا تو یہ سہارا بہت کمزور پڑ جائے گا۔ میں ان کے بچپن کو جوانی کی دعا دیتے ہوئے کانپ جاؤں گی۔ یہی بات جو بچھڑنے کے بعد تم نے کہی ہے، اسے جدائی سے پہلے کہنے کا حوصلہ رکھتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اب تو میری ہست کے کھنڈر میں کوئی تاک بھی موجود نہیں جس میں آشاؤں کے نئے دیپ جلاؤں۔ محبتوں کا الاؤ بجھ چکا ہے اور اس میں اڑتی ہوئی راکھ سے میرا دم گھٹا جاتا ہے۔ جدائی کا فیصلہ فقط تمہارا تھا، کیونکہ تم گناہ کی بے پناہ لذت کو ندامت سے تلخ ذائقے میں کھونا نہیں چاہتے تھے، ورنہ میری محبت تو تمہیں معاف کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کاش ایسا بھی کچھ ہوا ہوتا، میری کمی تمہیں رلا دیتی اور تمہارے لبوں پر میرا نام آتے ہی میں تمہاری سمت لوٹ آتی۔ شیما نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان خط کا جواب لکھا، صرف ایک شعر: وفا کی لاج میں مجھ کو بنا لیتے تو اچھا تھا، انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اسے لفافے میں بند کیا اور ایڈریس لکھا۔ ردی کی ٹوکری سے نظیف کے خط کے ٹکڑے اٹھائے اور کچن میں چلی آئی۔ ان سب کو دیا سلائی دکھائی تو وہ جل کر راکھ ہو گئے، بالکل شیما کی طرح۔ نصیبہ نے پوچھا، شیما یہ کیا تھا؟ کچھ غیر ضروری کاغذات تھے مانی۔ اماں سے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ نہیں بتایا تھا، انہوں نے بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن گیتی، ویرو اور شیما کو دیکھ کر ان کے چہرے پر جو حسرت برستی تھی وہ سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ اتنے دنوں سے انہوں نے کبھی نظیف کا ذکر نہیں سنا تھا اور نہ ہی کیا تھا۔ انہوں نے تو شیما سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ اس نے اتنی لمبی چھٹی کیوں لے رکھی ہے اور نصیبہ کو اتنا عرصہ رکھنے کی اجازت امی جان نے کیسے دی ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک خاموش معاہدہ کر رکھا ہے۔ ابا میاں کی وفات کے بعد سے آئمہ اماں کے کمرے میں ان کے برابر والے بستر پر سونے لگی تھی۔ شیما نے بھی اپنا بستر وہیں لگوا لیا تھا۔ بچے نصیبہ خالہ اور اللہ رکھی باجی کے پاس سوتے تھے۔ ان 2 کمروں کے علاوہ سارا گھر محیب خاموشی میں ڈوبا رہتا۔ اماں رات کے کسی پہر اٹھ کر بیٹھ جاتی، ان کے آنسو خاموشی سے گرتے رہتے۔ وہ بے آواز روتی اور سسکیوں کو یوں ہونٹوں میں دبا لیتی کہ دیکھنے والے کا کلیجہ پھٹنے لگتا۔ وہ کبھی آئمہ کو سینے سے لگا لیتی، کبھی شیما کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے تکتی رہتی اور کبھی اللہ رکھی کو اپنے پاس بٹھائے رکھتی۔ بغیر کچھ کہے وہ اندر ہی اندر گل کر ختم ہو رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے شیما کو خالہ جان سے بات کروانے کو کہا اور جب کال ملا دی گئی تو صرف اتنا کہا، میں تمہاری اور فرید کی منتظر ہوں۔ اور جس روز ان لوگوں کو پہنچنا تھا اس سے پہلی رات وہ خاموشی سے اگلے جہان سدھار گئی۔ شیما اور آئمہ رات میں بار بار اٹھ کر ان کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ آج جب شیما نے نظر ڈالی تو وہ پرسکون اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ سرمد اور ابا میاں سے ملنے جا چکی تھی۔ اگلے روز خالہ جان اور فرید کا ایئرپورٹ پر استقبال صرف چاچا فروز نے کیا اور گھر پر تایا ابا نے، جنہیں اماں نے 2 روز پہلے ہی پلوا لیا تھا۔ وہ لوگ آئے تو ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق والا معاملہ تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی سے وہ محیب سناٹا جو پورے گھر کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، اس میں دراڑیں سی محسوس ہو رہی تھی۔ جس خاموشی سے اماں دوسرے جہاں سدھاریں، اس خاموشی سے آئمہ پیا دیس سدھار گئی۔ شیما کے بے حد اسرار پر اس نے بمشکل نکاح کا جوڑا پہنا تھا۔ آئمہ کی شادی اس انداز سے ہوگی کبھی کسی نے سوچا نہ تھا۔ خالہ جان تو جب بھی اماں سے بات کرتی تو یہی کہتی، آپا ہم خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے، ڈھولک بجے گی، تمام رسمیں ہوں گی۔ میں تو پردیس میں رہ کر ایسی تقریبات کے لیے ترس گئی ہوں۔
آسٹریلیا سے خالو جان کا آنا نہ ہو سکا تھا کیونکہ فرید کی بہن ارم جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی کے امتحان تھے، لیکن وہ بار بار فون کر کے شیما کو ایما کی جانب سے بے فکر ہو جانے کا کہہ رہے تھے۔ شیما کے حوالے سے تایا ابا کو اپنے حصے کی ذمہ داریاں بھی سونپ رہے تھے۔ چاچا فیروز اللہ رکھی اور نصیبہ کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ ان لوگوں کی موجودگی ان کے لیے باعث اطمینان ہے۔ آسٹریلیا میں خالو جان، ارم، ان کے ملنے والوں اور فرید کے دوستوں کے علاوہ شہلا نے بھی ایما کا استقبال کیا تھا۔ وہ فرید لوگوں کے گھر سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر رہتی تھی۔ اس کے شوہر شہزاد حسن نے ایما کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تھا، ایما بہن، ہمیشہ یوں سمجھنا کہ تمہارا میکا تمہارے گھر سے صرف 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ اور پھر اسی طرح بہت سے دن گزر گئے۔ شیما نے لمبی چھٹی لے لی تھی۔ ان حالات میں اپنی ہمت کو مجتمع کرنا اس کے لیے کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایما اور باقی گھر والوں کا باقاعدگی سے فون اور خط آتا رہتا تھا۔ ایما آہستہ آہستہ فرید اور باقی سب لوگوں کی محبت اور توجہ کے سہارے نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ نصیبہ اور اللہ رکھی گھر اور بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ کبھی جو کافی دیر تک اللہ رکھی نظر نہ آتی تو شیما سیدھا اماں کے کمرے کا رخ کرتی، جہاں وہ بے اختیار روتی پائی جاتی۔ تایا ابا لرزتی ہوئی آواز میں شیما سے فون پر بات کرتے اور بات ادھوری چھوڑ کر فون بند کر دیتے۔ نگار تقریباً ہر ویکینڈ پر شیما کے پاس آ جاتی۔ کبھی شیما کو ہنساتی تو کبھی اس سے مل کے روتی۔ صوبیہ روزانہ رات کو فون پر شیما سے لمبی بات کرتی۔ مسز ظہیر اور باقی کولیگز بھی آتی رہتی۔ شہلا نے اماں کے حوالے سے نظم لکھ کر بھیجی تھی جس نے سب کو رلا دیا تھا۔ بالپنے دیاں ساریاں خوشیاں کیویں موڑ لیاواں، ماما کہہ کے جگہ پھڑ کے کیویں گل مناواں، نہ کوئی سوچ نہ فکر دیاں پنڈاں، بے فکری دیاں گوڑیاں نینداں کتھوں لب لیاواں، رنگلے کپڑے لا کے کیویں کالا چولا پاواں، کتھوں لب ماں میں اپنی جن نے لاڈ لڑائے، دنیا دے دکھاں تو اولے سکھ میری جولی پائے، نہیں لبنی او لئی لب سکدی لکھ رواں کر لاواں۔ گیتی نے آہستہ آہستہ پوچھنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ لوگ بابا کے پاس کب جائیں گے۔ دونوں بچے وہ واحد ذریعہ تھے جس کی وجہ سے ماحول میں شگفتگی آ جاتی تھی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے کبھی کبھار ہنسی کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ منجمد جان لیوا سناٹا دھیرے دھیرے پگھلنے لگا تھا۔ اور اب میں اس گھر میں واپس آ گئی ہوں جہاں سے رخصت ہوئی، جس کے آنگن میں میرے بچے کھیلے، جہاں سے ابا میاں سرمد اور اماں کو رخصت کیا، جہاں انتہا کا سکھ بھی دیکھا اور بے پناہ دکھ بھی، جہاں دن عید تھے تو راتیں شب برات، اور پھر جہاں شام غریباں بھی منائی، جہاں ہر سایہ گل نے مجھ سے باتیں کی بالکل ویسے ہی جیسے ایما اور میں کرتے تھے، جہاں میں ہنستی تو گل بوٹے کھڑتالیں بجاتے اور میں روئی تو در و دیوارے گریا بن گئے، جہاں ابا میاں دھیرے دھیرے پاؤں دھرتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ان کی خوشبو رچی ہے، جن کو چھوتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ابا میاں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ ان کا نائٹ گاؤن ابھی تک ان کی رائٹنگ ٹیبل کے پاس کرسی کی پشت پر پھیلا ہوا ہے۔ باورچی خانے سے اماں کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دیتی ہے، اس کی حرارت میں اماں کی محبت گرمی شامل ہے۔ مزیدار کھانوں کے ساتھ اماں کا پیار بھرا اسرار یاد آتا ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے دل کو مٹھی میں لے کر مسل رہا ہے۔ سرمد کی بائک لگتا ہے ابھی پورٹیکو میں آ کر رکے گی۔ لابی میں داخل ہوتے ہی وہ نعرہ لگائے گا، لڑکیوں کدھر ہو؟ میں تو یہی ہوں بھائی، آپ کہاں ہیں؟ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ سپہر کی چائے کی گہمی اللہ رکھی باجی کی پیار بھری ڈانٹ، چاچا فیروز اور اللہ رکھی باجی کے درمیان بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ایما کی نہ رکنے والی ہنسی، ہار سنگار کی نارنجی اور سفید کلیاں جو رات بھر ٹپ ٹپ گرتی رہتی، اور صبح ایما انہیں اپنی جولی میں سمیٹ لاتی۔ اب بھی آنگن کو مہکائے رکھتی ہیں، لیکن ایما دور دیس سے دار گئی۔ ہم جنہیں پیار کرتے ہیں وہ کبھی ہم سے الگ نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہمارے بہت قریب۔ کوئی تو آئے رین اندھیاری، مہک سے بوجھل کاری کاری، میرے سنگ ہو میت میرا، پھر برسے گھونگور گٹا۔ یہ کیسا دھیان ہے، ایک چاہت بھری نظر، ایک مٹھڑا بول، جیسے اس کے نرم ہاتھوں نے میرے آنسو پونچھ ڈالے، جیسے بھولے بسرے ساتھی کے ہونٹوں نے مجھے چھو کر تنہائی کا زہر پی لیا، جیسے اس نے میرے دل کے بند کواڑوں پر دستک دی ہے۔ ایک بار مل جائے، ہاتھ تھام لے آ کر، صرف ایک لمحے کو، کیسی ہوگی وہ ٹھنڈک میرے پیاسے ہاتھوں پر، اس کے لمس کی ٹھنڈک، سارا درد دل جائے، یہ جو جان سلگتی ہے اس کو چین آ جائے۔ دل کے زخم کچے ہیں، دل صدا کا ضدی ہے،
پر وہ مسافر تو گیا، نہ کوئی نقش کف پا، نہ کوئی اس کا نشان، بس ذہن میں چبھتی ہوئی بے وفائی کی پھانس اور دکھتا ہوا من۔ طلاق کے بعد اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے، وہ غیر مرد ہے۔ ہاں میں گناہ گار ہوں، لیکن لوگ لاج اور رسوائی کا ڈر۔ میں تو چاہتی ہوں یہ دل سرد ہو جائے، میری آنکھوں میں اس کی صورت دھندلا جائے، اس کے عشق کی لو کو جلا جائے اور میں اسے یاد نہ کروں۔ لیکن میرے دل نے کب میری مانی ہے، نہ اس کی آس ٹوٹتی ہے، نہ حوصلہ جواب دیتا ہے۔ اب ہم میں اتنی دوری ہے کہ یقین نہیں آتا کبھی ہم قریب بھی رہے ہوں گے۔ تمہارا اور میرا ساتھ ایک سراب، ایک خواب یا سفید جھوٹ۔ اب نہیں ہے، کیا کبھی تھا؟ تم مجھ سے ایسے دور ہوئے کہ تمہاری ہر چاپ میں میلوں کی دوری ہے۔ تمہارے ہونے کا احساس ہر دم گیتی اور ویرو کی شکل میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ صحیح، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، خیالوں میں، خوابوں میں۔ اب تم سے محبت کا تعلق تو نہیں، پھر بھی نفرت مجھے تم سے رابطے میں رکھتی ہے اور زندگی کو خلوت نہیں بننے دیتی۔ میں نے شدت سے تمہاری محبت کو اپنی پور میں محسوس کیا، جیسے جب بادل گر کر آئیں اور اتنے نزدیک ہوں کہ چھو لیں تو پورے 7 رنگوں میں رنگ جائیں۔ میں تو پیار رنگ میں ایسے سر سے پاؤں تک بھیگ گئی، میرا اپنا رنگ تو کہیں چھپ گیا، لیکن تمہاری محبت کا رنگ کچا تھا، اترا تو مجھے بند رنگ کر گیا۔ میری سادگی پر تمہاری محبت اور نفرت کے ملے جلے دھبے، میری اپنی چمک ماند پڑ گئی، میری توقعات لٹیں، میرے کائنات لٹی، میرے ماضی کے قندیلیں بجھتے چراغوں میں بدل گئیں۔ کسے الزام دوں، تمہاری بے وفائی کو، اپنے ادھورے پن کو، یا دوسروں کی ان کوششوں کو جن میں تم برابر کے شریک تھے؟ تمہارے ہوتے ہوئے بہت سے مواقع پر تمہاری کمی بے طرح محسوس ہوئی، اور ہاں بارہا زیادتی بھی۔ میں نے تمہاری محبت میں تمہارا ہجر گزارا ہے۔ میں شیما ہوں، میں سسی ہوں، بے خبری میرا بمبور لٹتا رہا اور میں انجان رہی۔ تھل میں تیز آندیاں چلیں اور نشانے منزل تو کیا راستے ہی گم ہو گئے۔ چلاتی دھوپ میں میرا رنگ روپ جل گیا اور میں دانتوں تلے زبان دبائے تپتی ریت میں ہانپتی رہی، کانپتی رہی۔ میری اوڑھنی لیر لیر ہو گئی کہ اس سے سایہ مانگتی۔ ابر کا کوئی ٹکڑا نہیں کہ سائبان بنتا، جاؤں تو کدھر جاؤں، کہوں تو کس سے کہوں اور کیا کہوں؟ اپنے کمتر ہونے کا قصہ کسے سناؤں، اپنی تذلیل کے گیت کیسے گاؤں، اپنے ہجو خود ہی کیسے لکھوں؟ ضیاء کا احساس تو ہے ہی، شمع تت ہمسایہ کا نشان کیسے بنوں؟ میں سمجھتی تھی جب بروسوں کا نگر لٹا، جب وشواس کی ڈور ٹوٹی تو میرے بہتے ہوئے آنسوؤں نے اس نقش کو مٹا ڈالا جو میری لوہے دل پر تمہاری چاہت نے بنایا تھا۔ لیکن میں جہاں بھی جاؤں، جہاں بھی رہوں، تمہاری یادیں میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ مصروفیت میں دن تو گزر جاتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی میں بکھر جاتی ہوں، کیونکہ نظیف ہارون یہ طے ہے کہ محبت دراصل تم نے نہیں میں نے کی تھی، جبھی تو محبتوں کے شہر بے چراغ کی اندھیری گلیوں میں پیا پہ رواں دریدہ دامن دل لیے آبلا پا گھوم رہی ہوں۔ میرا تم سے کوئی رابطہ نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، لیکن دل میں یادوں کی بھیڑ سی لگی ہے اور میں تنہا ہو نہیں پاتی۔ کریں گے ترک تعلق یہ تم سے وعدہ رہا، بدن سے سانس کا رشتہ تو ٹوٹ جانے دو۔ میں چاہتی ہوں تن من میں آگ لگانے والے ان آنسوؤں کو نہ روکوں، بہہ جانے دوں کہ آنکھ روتی نہیں پھر بھی نم ہے۔ دکھ کی سرسوتی بہتی ہے لیکن سیراب نہیں کرتی، بنا بارش بھی درد کی 7 رنگی دھنک کمان تنی ہوئی ہے۔ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ کمرے میں ماند اجالا ہے، کھڑکی پر دستخط دیتی بوندیں، سانسیں ابھرتی خاموشی، اور پیہا من سے پی کہاں کی اٹھتی ہوئی کوک۔ میرے دل بید بری چپ سے بوجھل ہیں، تمہارے بن زندگی کو کھینچتے کھینچتے کتنے یگ بیت گئے۔ نیند مجھ سے خفا ہے، دکھ کی امر بیل میری رگوں سے زندگی چوس رہی ہے۔ میں تپتی دھوپ میں جلتے ٹیلے پر کھڑی ہوں۔ تم سے بچھڑتے وقت میں نے سوچا تھا کہ تمہیں بھول جاؤں گی تو مجھے قرار مل جائے گا، لیکن میں بھول گئی کہ مجھے تمہیں بھولنا ہے، نہ بھول پائی نہ قرار ملا، کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے۔ بائبل جاری